علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام الاولین و امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں تواڈی اس سرزمین دے اتے پہلی دفعہ تشریف لے کے آیا تے دائی دا تبلیغ کرنے والے خطیب دا یہ حق بنتا ہے کہ جدو بھی اپنی تبلیغ دا آغاز کرے تو انہوں چاہیدہ ہے کہ او جڑی دعوت دے دعوت توحید ہونی چاہیے،
کیونکہ دین اسلام دی جڑی مین بنیاد ہے، جڑا دین اسلام دی اصل شروعات جتوں شروع ہوندی ہے وہ توحید ہی ہے۔ اگر انسان نمازی بھی ہوئے، حاجی بھی ہوئے، بڑا وڈا چودھری بھی ہوئے، مار بھی سڑیندہ ہوئے، لیکن اس دے دل دے اندر توحید نہ ہوئے، اس دے نمازی بنان دا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ جس وقت تک انسان دے دل دے اندر توحید نہیں آ سکتی، اللہ دی ذات دی قسم ہے، انسان بھاویں بیت اللہ دے اندر کھلو کے وچ نماز پڑھے، اللہ نو اس دی بیت اللہ دے اندر کھلو کے نماز پڑھن دی بھی ضرورت نہیں۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس نو بیان کرنا 1,24,000 پیغمبر دی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات دے اندر 1,24,000 پیغمبروں مبعوث فرمایا تے انہاں دے ذمہ ڈیوٹیاں لگائیاں تے کیڑی ذمہ داریاں لگائیاں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر اشار پہ فرمائندے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرمانا میرا سونا محبوب اور میرا لاڈلا محبوب، میرا پیغمبر سن، تیرے تو پہلے بھی اسا کئی رسولوں نو بھیجیا ہے، انہاں رسولوں دے ذمہ بھی اسا ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ اللہ دے رسول فرمانے اللہ کیڑی ڈیوٹی تے کیڑی ذمہ داری لگائی ہے؟ اللہ فرمانے اسا انہاں دے ذمہ لگایا ہے کہ انہو لا الہ الا اللہ۔ اسا انہاں پیغمبرہ دے ذمہ بھی یہی لگایا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئیں تے اسا تواڈے بھی یہ ذمہ لیندے پائے آئیں کہ تسا اپنی قوم نو جس چیز دی دعوت دیونی ہے وہ دعوت توحید ہونی چاہیے۔ تے اللہ رب العزت ایک اور مقام دگے ارشاد پر فرمائندے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے البتہ تحقیق پکی گل ہے، سچی گل ہے، حقیقت والی گل ہے، اسا ہر امت دے اندر ایک رسول نو بھیجیا ہے، مبعوث کیتا ہے۔ کرن دی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے ان اعبدوا اللہ، اسا انہاں نے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنی قوم نو سارے نو اکٹھا کر کے توحید دی طرف لے کے آنا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ توحید دی طرف لے کے آنا ہے۔ تے جڑی باقی پیری فقیری قبر پرستی ہے، جڑے باقی دے جھوٹے الہ تے معبود ہے، جڑے باقی دے شیطان قسم دے لوگ ہیں، انہاں سارے کو چھڑا کے ایک اللہ دی طرف لے کے آنا، یہ نبیوں دی ذمہ داری ہے۔ لہذا جڑا بندہ توحید نو بیان کریندا ہے گویا کہ نبی دی سنت عمل کریندا ہے۔ حتیٰ کہ جدو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر، اپنے لاڈلے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دا تاج پوایا، نبوت دا سہرہ پوایا، جدو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سونا محبوب ہن تیرے ذمہ بھی ڈیوٹی لگ گئی ہے، ہن تو ہی جا کے لوگوں نو تبلیغ کر۔ اللہ دے رسول نو جدو اے آرڈر ہویا نا، اللہ دے رسول صبح سویرے ایک پہاڑی دیتے چڑھ گئے، پہاڑی تے چڑھن تو بعد لوگاں نو کٹھا پہ کریں دیں، فرماندیں او قوم والے ہو ذرا کٹھے ہو جاؤ نا، ذرا گل سنو نا۔ سارے قوم والے کٹھے ہو گئے، اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں نو کٹھا کر کے پہلے اپنی ذات دا تعارف پوچھیا انہاں دے کول کہ ایک عرصہ میں تواڈے درمیان گزاریا ہے، پہلے اے تے دسو میری شخصیت نو تساں اپنے درمیان کس طرح پایا ہے؟ میری شخصیت نو تساں اپنے درمیان کس طرح پایا ہے؟ ایک عرصہ میں تواڈے اندر گزاریا ہے، ذرا جواب تے دیو نا۔ سارے نے یک جان زبان ہو کے آکھیا سونا اسا تینو جدوں ہی پایا صادق الامین پایا ہے، جدوں تینو پایا ہے سچ بولیندے پایا ہے، کاروبار دا معاملہ ہوئے، لین دین دا معاملہ ہوئے، جدوں ہی تینو ویکھیا سونا تو سچ بولینا ہے، جدوں ہی تینو ویکھیا امین ویکھیا، امانت دار ویکھیا، کدی ذات دے اندر، مال دے اندر، ذلت دے اندر، عزت دے اندر خیانت کر دیا نہیں ویکھیا، جدوں ہی ویکھیا تینو صادق الامین ویکھیا ہے۔
اللہ دے رسول نے جدو ویکھیا کہ انہاں دے دلاں دے اندر میرے بارے اے رائے ہے کہ اے مینوں منیندے نے کہ اے بندہ کدی کوڑ جھوٹ نہیں بول سکدا، اے صادق الامین ہے، اللہ دے رسول نے پھر تصدیق کروانا واسطے ایک اور گل کیتی۔ اللہ دے رسول فرمائندے کہ اگر میں تانوں اے آکھاں کہ اس پہاڑی دے پچھوں ایک لشکر آندا پیا، انہاں دے ہتھاں دے اندر تلواراں تے نیزے ہن پے، او تواڈے تے آ کے حملہ کرے سی، کیا تساں میری اس گل دی وی تصدیق کرے سو کہ نہ کرے سو؟ سارے نے وہ گل کیتی، سونا اسا تینوں جدو ہی پایا صادق الامین پایا ہے، اگر تو سانو اے آکھیں اس پہاڑی دے پیچھو بڑی وڈی فوج آندی پئی ہے، تلواراں تے نیزے لئی ودن، وہ آ کے ساڈے تے حملہ کرے سن، اسا تیری اس گل تے بھی اعتبار کرے سن۔ جدو اللہ دے رسول نے سارے معاملے نو پرکھیا تے ویکھیا کہ انہاں دا نظریہ بن چکا ہے کہ اے میرے بارے ایہو الفاظ دن کے صادق الامین ہے، اس وقت اللہ دے رسول فرماندے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او لوگو کلمہ پڑھو اللہ دی ذات دی قسم ہے، دنیا دے اندر ہی کامیاب ہو ویسو اللہ آخرت دے اندر بھی کامیاب چکرے سی۔ تے اللہ دے رسول نے جڑی خود دی عادت ہے، جو توحید بیان کیتی، توحید بیان کرنا سوکھا کام بھی نہیں ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کہ جس وقت اللہ دے رسول نے اس چیز دی دعویٰ دیتی، سکا چاچا خود مخالف ہو گیا، ابو لہب اللہ دے رسول نو گلہ کرن لگ گیا، حتیٰ کہ او دیا گلہ نو اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر تذکرہ کیتا۔ اللہ فرماندے ہیں کہ او ابو لہب تینوا دائنا کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک تیرے ہاتھ ٹوٹ ونجن، اللہ دی ذات دی قسم ہے، اللہ نے ابو لہب عبرت ناک نشان بنا کے قرآن دے اندر لکھ دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور لوگوں مسلمان جدو تک قیامت تک آمن والے مسلمانوں جدو بھی قرآن نو پڑھسو ابو لہب دی عبرت ناک دی موت بھی تسا ضرور پڑھسو کہ اس نے اپنے پیغمبر دی توحید نو ٹھکرایا ہے۔ اللہ نے قیامت تک آمن والے لوگاں واسطے اس نظریہ چ بنایا ہے کہ جیڑا میرے پیغمبر دی توحید نو ٹھکرائی سی، اللہ رب العزت قیامت تک اس بندے نو عبرت ناک چ بنائی سی۔ یہی تبلیغ اللہ دے رسول نے اپنے صحابہ نو بھی سکھائی ہے کہ میرے صحابہ جتھے بھی جاونا ہے، جیڑا بھی پہلے کام کرنا ہے، یہ تو حجی میں دسیندہ بیٹھا کہ میں اپنا موضوع توحید رکھیا کیوں ہے، حجی میں اس چیز دی تمہید سنیندہ بیٹھا کہ میرا موضوع توحید سلیکٹ کرنے دی وجہ کیا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ دے رسول نے صحابہ نو یہی سکھایا ہے کہ جتھے بھی پہلے ونجو سب تو پہلے ون کے جیڑی چیز بیان کرنی ہے توحید ہونی چاہیے۔ اللہ دے رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم دی طرف بھیجیندے پے ہاں۔ اللہ دے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سڑیندے پین، او معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فدعوہم شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْهُمْ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْهُمْ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُؤَدُّ الْفُقَرَاءَ۔ اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ نو تو سڑیں دن فرمائیں تو ایک ایسی قوم دی طرف روانہ ہوندہ پیا ہے جنہ دے تعلق اہل کتاب دے نال ہے، انہاں دے نال قتال کرن تو پہلے جہاد لڑن تو پہلے جس چیز دی تو انہاں نو تبلیغ کرنی ہے، اللہ فرماندے تو انہاں نو تبلیغ جیڑی چیز دی کرنی ہے کیڑی چیز ہونی چاہی دی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول
نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی روزی تے روٹی دیون والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا تے مشکل کشا تے کوئی بگڑے بناون والا نہیں ہے۔ اللہ جینو چاہے نیرے پوتر ہی پوتر دے چھوڑے، یہاں بولی من یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ او میرے رب دے ہاتھ دے اندر اختیار ہے، جینو چاہے نیرے پوتر ہی پوتر دے چھوڑے، جینو چاہے نیریاں دھیاں ہی دھیاں دے چھوڑے، جینو چاہے مکسنگ کر کے دے چھوڑے، او میرے رب دے اختیار دے اندر ہے۔ باویں جینو چاہے ککھ نہ دے، اس رب کو کوئی پوچھن والا نہیں ہے۔ او میرا معاذا انہاں کولوں وانج انہاں اہل کتاب نو سب تو پہلے جس چیز دی تو دعوت دینی ہے او دعوت توحید ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہے جڑا لوگاں نو روزی تے روٹی دیندا ہے، اللہ رب العزت ہے جڑے سارے دنیا دا غوث اعظم ہے، اللہ رب العزت دی ذات ہے جڑے سارے دے داتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ او اللہ دی ذات ہے جڑا لوگاں نو رزق بھی دیندا ہے، او اللہ دی ذات ہے جڑا لوگاں دے تے نرمی بھی کریندا ہے تے رحم بھی کریندا ہے تے سختی بھی کریندا ہے۔ او میرے رب کو اختیار ہے جدو اس چیز نو اپنا لون فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْهُمْ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ اللہ دے رسول فرمائندے ہیں او معاذا جدو تو انہوں دعوت توحید دیویں ایتے بڑے نقطے دی گل ہے۔ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ اللہ دے رسول فرماندے ہیں کہ جدو تو انہوں دعوت توحید دیویں تے او تیری توحید نو منن، اس تو بعد تو انہوں اے دسنا ہے کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ کہ اللہ نے تواڈے اتے دن رات اتے 5 نمازاں نو فرض کیتا ہے۔ اتنے نقطے دی کیڑی گل بلا سمجھ آئی؟ گل سمجھن دی تے اے ہے، علامہ صاحبی تشریف لے آئیں، نقطے دی گل اے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ جے دعوت توحید منن تے تا تو انہوں اگلی توحید دی اگلی عبادت دی انہوں تو دعوت دیونی ہے۔ جے اگر بندہ دعوت توحید نہ مننے اس تو بعد بھاویں نمازی بھی بن ونجے، روزے بھی رکھ لوے، صدقے بھی دے وچا، اللہ دی ذات دی قسم ہے جے بندہ توحید والا نہیں ہے بیت اللہ دے اندر کھلو کے کعبے دا غلاف پھد کے اللہ کو دعاواں چا منگے تے لیکن دل دا مشرک انسان ہے، توحید نو منن والا نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اللہ دی ذات دی قسم ہے بیت اللہ دے اندر کھلو کے طواف چا کرے، نماز چا پڑھے، اللہ نو اس دے نماز پڑھے دی طواف کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اے ہے نقطہ جے اگر بندہ توحید نو نہیں منیندا ساری زندگی مسلے چا گھساوے، بھاویں کھوہ دے اندر کچے دھاگے نال پٹھا بھی لٹکی کھلوے، بڑا سنیا ہو سی نا کہ ایک پیر ہائی سائیں 40 سال تائیں کچے دھاگے نال پٹھا کھوہ دے اندر لٹکی چا رب نو راضی کرنے واسطے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نو اس چیز دی ضرورت نہیں ہے کہ کیڑا پٹھا کھلوتا ہے سیدھا کھلوتا ہے نماز مسلے گھسائے کھلوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ نو کس چیز دی ضرورت ہے کہ بندہ میرے نال وفا کر کے دکھا، توحید نو مان کے دکھا۔ توحید دی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات نو بناون تو بھی پہلے ہجی دنیا کائنات وجود وچ نہیں آئی، انساناں نو نہیں بنایا، اس تو پہلے بھی اللہ رب العزت نے دنیا کائنات نو بناون تو پہلے جدو انساناں نو بھی ہجی پیدا نہیں کیتا، کسی چیز نو پیدا نہیں کیتا، اللہ رب العزت نے سارے انساناں نو عالم ارواح دے اندر اکٹھا کر کے انہاں کول وعدہ لیا ہے۔ او وعدہ بلا کیڑا ہے؟
قرآن دے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماندے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں کہ لوگوں اس وقت نو یاد کرو، اس لمحے نو یاد کرو، اس پل نو یاد کرو. قرآن او لمحات یاد پیاں کروائندہ ہے کہ اللہ رب العزت انو دنیا کائنات دے اندر بھیجن لگا ہے. تسا دنیا کائنات دے اندر جاون لگے ہو. دنیا کائنات دے اندر ہر قسم دی نعمتاں، دنیا کائنات دے اندر ہر قسم دا انعام، دنیا کائنات دیاں نمکینیاں تے رنگینیاں تے مٹھاس بھی تواڈے واسطے ہے. دنیا کائنات دا مال و دولت بھی تواڈے واسطے ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماندے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. او انسانا میں تے تینوں زمین دا نائب بنایا ہے. اس زمین ساری تے ساری تیرے واسطے بنائی ہے. تو جا دنیا کے نا دے اندر جتھے جاونا ہی، جو کھاونا ہی، جو کماونا ہی تیرے واسطے ہے. حتیٰ کہ چاند تے سورج نو ہی میں تیرے واسطے مسخر کر چھوڑیا ہے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُجْرِمِینَ. اللہ فرماندے میں تیرے واسطے اجازت دے چھوڑی ہے. تو دنیا کائنات دے اندر جتھے بھی جاونا ہی، جو بھی کھاونا ہی، جو بھی پاونا ہی تیرے واسطے ہے. اللہ تو دنیا دے اندر سانو گلن والا ہے. اساں دنیا کائنات دے اندر جاون والے ہیں. دنیا دی ہر قسم دی نعمت بھی ساڈے واسطے ہے. دنیا کائنات دے اندر ہر قسم دا انعام بھی ساڈے واسطے ہے. دنیا دے اندر تو ساڈی اتنا ادب و احترام رکھے کہ دنیا دا جڑا مہنگا ترین خزانہ زمین دے تھلے، دنیا دا مہنگا ترین خزانہ تیل زمین دے تھلے، دنیا دا مہنگا ترین خزانہ چاندی زمین دے تھلے، حجرات شجرات زمین دے تھلے رکھا ہے. ہر قسم دی جڑی مہنگی ترین معدنیات ہے اللہ رب العزت نے زمین دے تھلے رکھی ہے. انسان دی اللہ نے اتنی قدر و قیمت بنائی کہ جڑی مہنگی ترین چیز زمین دے تھلے ہے وہ زمین انسان دے تھلے چ رکھی ہے. دیکھ لو کہ جڑا سونا کتھوں نکلدا ہے زمین دے تھلوں، تے چاندی کتھوں نکلدا ہے زمین دے تھلوں، جڑا تیل تے پٹرول تے گیساں کتھوں نکلدیاں زمین دے تھلوں، تے زمین کتھے انسان دے تھلے. اللہ نے اتنی انسان دی عزت رکھی ہے، اتنا ادب و احترام رکھیا ہے. دنیا دے اندر ہر قسم دا جڑا حیوان ہے، جانور ہے، اور رزق دی طرف منہ بڑھا کے اگا جھکا کے رزق نو کھاندا ہے. اللہ نے بندے دا اتنا ادب و احترام رکھیا ہے کہ میرا بندہ تو رزق دی طرف منہ نہیں کرنا. اللہ نے انہاں دو ہتھن چا بنایا، آکھے تو رزق نو ہتھاں نال تروڑ، سر مبارک اپنا تھلے نہیں کرنا، روٹی نو تروڑ کے نیوالا بنا کے او منہ دے اندر لے جا، اس سر نو جھکاونے بھی ضرورت نہیں. اللہ نے اتنا انسان دا ادب و احترام رکھیا کہ اللہ رب العزت وعدہ کے لیا ہے کہ دنیا دے اندر جان دے پئیو سارا کچھ تواڈے واسطے ہے. زمین دا نائب تانوں بنایا ہے. دنیا دی ہر چیز سیر و تفریح تواڈے واسطے ہے. اس دی معدنیات، اس دے خزانے تواڈے واسطے ہیں. اللہ رب العزت ایک وعدہ پیا لیندا ہے. اللہ رب العزت جی وعدہ کیڑا وعدہ لگنا چاہنا ہے. اللہ رب العزت فرماندے نا لست بربکم، لوگو دنیا ساری دی ساری تواڈے واسطے ہے، تساں دنیا واسطے نہیں ہو. اس ساری دی ساری دنیا تواڈے واسطے ہے، جویں مرضی استعمال کرو، لیکن تانوں میں دنیا واسطے نہیں بنایا. جی اللہ کس پر بنایا؟ اللہ فرماندا ہے لست بربکم. تساں مینوں اے دسو سارا کچھ لون تو بعد تساں مینوں اپنا رب تسلیم کریں دے ہو کہ نہیں کریں دے؟ اس وقت سارے دے سارے انساناں نے رل کے اللہ نو جواب دیتا ہے، اللہ نال وعدہ کیتا ہے. فرماندے قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں اسا تینوں
اپنا الہ بھی مننے آئے، اپنا معبود بھی مننے آئے۔ ہائے افسوس کہ اج انسان اپنے رب دے نال کیتے ہوئے وعدے بھول گیا ہے۔ اللہ رب العزت نال جڑے عہد و پیمان کر کے آیا، جڑی وفاواں دیاں قسماں چاہ کے آیا، اج اللہ رب العزت نال کیتے ہوئے وعدے نو انسان تروڑ کے بھول گیا ہے۔ جتھے کوئی شلوار جھٹی وے دا سجدہ چا کریندا ہے، جتھے کوئی ڈھیری چوے دا سجدہ چا کریندا ہے، کوئی ٹریکٹر والی سرکار پئی بنی ہے، کوئی شلوار والی سرکار پئی بنی ہے، کوئی جتی والی پئی سرکار بنی ہے، کوئی حتیٰ کہ اگر دھوبی صاحب دا کوئی پیر صاحب دا کوئی کتا بھی مر جاوے انہوں ہی مسلیاں چ ولیٹ کے انہوں ہی قبرستان پیا دفنیندا ہے۔ اے چاج مسلمانہ دا حال بن چکیا ہے۔ اللہ نے اتنا سانو مقام دیتا، اتنی عزت دیتی، اتنی شان و شوکت دیتی ہے، اس دے باوجود اللہ نال اساں عالم ارواح دے اندر وعدہ بھی کر کے آئے، عہد و پیمان بھی کر کے آئے ہیں، اس تو بعد عہد و پیمان کرن تو بعد وفاواں دی قسماں چاہ کے اللہ نال بے وفائی کیتی بیٹھے۔ مڑانے ساڈے اتے ظلم بڑا ہے، زیادتی بڑی ہے، ظالم حکمران ہیں ساڈے اتے، جی بڑے ظالم حکمران مسلط کر دیتے گئے، مہنگائی بڑی ہے، لوگ بڑے یار آج کل خاندان دے اندر بندی نہیں پئی، لڑائی جھگڑے عام ہے، قتل و غارت عام ہے۔ جدو تسا اپنے رب دے نال کیتے ہوئے وعدے نو نہیں چھوڑیا، اپنے رب دے نال جڑی کیتی ہوئی وفاواں ہن انہوں نہیں نبھایا، جدو تسا اے زیادتیاں کیتیاں ہیں تے اللہ دی طرف عذاب ہی آمنا، رحمت نہیں آمنی۔ لوگوں اللہ رب العزت نے توحید دا ایک میں آخری حدیث بیان کرنا کہ جیڑا بندہ توحید نو اپنائندہ ہے اس دی کیا اہمیت ہے کہ یار اسا دنیا کائنات دے اندر ساری برادری نو چھوڑ کے سارے نال ناراضگی مول لے کے توحید وال اللہ وال آنے ہے تے سانو کا شہ لبنی ہے کہ نہیں لبنی؟ یار برادری ناراض کیتا اس توحید دے پیچھوں، ساری برادری آدھی آج عرس شریف ہے چلو کٹھے رال کے چلیے، تو کلا کھلو کے آنا نا جی نا میں تو موحدہ میں تو اللہ تو سوا کسی اور دے سامنے سر نہیں سٹیندا۔ آخر اس اتنی دشمنی مول لئی ہے دا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ سنو ایک حدیث اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان اس دے جڑے گناہ ہیں اتنے زیادہ ہونے کہ او دے اللہ رب العزت نے فرشتہ دے ذمے جڑا لایا ہوندہ ہے کام کہ انہاں دے گناہ منو رجسٹر دے اندر لکھ، او دے اتنے زیادہ گناہ ہوندے کہ اس انسان دے 99 رجسٹر بھری ہوندے۔ کہ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک رجسٹر دی جڑی لمبائی چڑائی ہے کہ اگر انسان اپنی اخ دے نال ویکھے حد آخری حد تک جے تک انسان دی نگاہ جاندی ہے او تک اللہ رب العزت نے ایک رجسٹر دی لمبائی چڑائی رکھی ہے تے ایو جے انسان دے 99 رجسٹر کٹھے ہوئے پین اور سارے دے سارے رجسٹر انسان دے گناہاں نال بھرے پین۔ جدو انہاں سارے رجسٹرانو چایا نانو ایک پلڑے دے اندر رکھیا تے انسان دا پیچھے کاکھ نہیں رہندا کہ ایڈے وڈے رجسٹر کے زمین تو لے کے آسمان تائی رجسٹر پین تے سارے گناہاں نال بھرے پین، بھلا جنت دی کوئی امید باقی رہندی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت موحد بندے نال محبت بڑی کریدا ہے۔ اس تو پہلے ذرا ایک مثال سنو نا کہ اللہ اپنے بندے نال کتنی محبت کریندا ہے تے جیڑا اپنے رب نال محبت کر کے تروڑ گھتیندا اللہ نو غصہ کتنا آندا ہے۔ ایک بندہ ہے اس نے جی نوی شادی کیتی ہے تے شادی بھی لو میرج ہے، بڑی محبت آلی ہے، اپنی سوانی نال بڑی محبت کریندا ہے۔ محبت دی انتہا اتنی ہے کہ بیگم صاحبہ روٹی پکائندی ہے، روٹی سڑ ویندی ہے، خاوند دی محبت دا انتہا اتنا ہے، بیوی نے کچھ نہیں آتا چلو کوئی نہیں یار محبت دی شادی ہے، روٹی سڑ گئی ہے نا کوئی مسئلہ نہیں معاف کر دیندہ، دوئی روٹی کھا لیساں۔ اگلے دن وہ اس دی بیوی اس دی سوانی سالن پکائندی ہے تے سالن دے اندر نمک زیادہ پہ ویندہ،
خامد ویکھدا ہے کہ سالاں دے اندر نمک بھی زیادہ پی گیا، لیکن محبت دا تقاضا یہ ہے، اتنی محبت کریندا سوانی نال، آدھا کوئی گل نہیں، سالاں دے وچ نمک ہی زیادہ پی گیا نا، پانی ہور چا پا، زرق پتلا ہو ویسی، نمک گھٹ ویسی، سوانی نوں کچھ نہیں آتا۔ اگلی دہاڑ آندی ہے، سوانی اس دی مہنگی شرٹ جڑی ہوندی ہے، بڑی برانڈ والی شرٹ ہے، کمیز ہے، استری کریندی پئی ہوندی ہے تے دھیان ہٹدا ہے، او دی مہنگی کمیز جل ویندی ہے۔ انسان جدو ویکھدا ہے اس دا خامد محبت دا اتنا تقاضا ہے، اتنا تقاضا ہے کہ بھاویں مہنگی او دی برانڈ والی شرٹ بھی، او دی کمیز بھی سڑ ویندی ہے، سوانی پھر بھی کچھ نہیں آتا کہ محبت دا تقاضا کوئی نہیں، ہور جوڑا پیا میں پا لئی سی۔ اتنی محبت، اپنی محبت نال اتنی محبت کہ جیڑی غلطی کرن دی پئی روٹی سڑ ونجے کوئی گل نہیں، محبت دی وجہ تو معاف چا کریندا ہے، سالاں دے اندر نمک پی گیا زیادہ معاف کر چھڑیندا ہے، حتیٰ کہ او دی مہنگی کمیز نو بھی ساڑ گھٹیندی ہے۔ محبت دا تقاضا اتنا ہے کہ اپنے اس خاوند دی جڑی سڑ گئی ہے کمیز اونوں ویکھن تو بعد تاں وی معاف کر چھڑیندا ہے۔ ایک دہاڑ وہ سوانی جدو بندہ کام تے ویندا تے پچھو ایک ہور مرد نو ویکھدی ہے، جدو مرد نو ویکھدی ہے کہ اس دے دل دے اندر آندا ہے، ہن بیوی صاحبہ جدو خاوند جلے گھر آندا ہے اون دسیندی ہے کہ جدو تو کام تے گیا ہوں نا، پچھو میں ایک ایسا مرد ویکھیا ہے جدیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں تے لمبا چوجھ ورگا نک ہے تے بڑے رسیلے ہونٹ ہن، بڑے خوبصورت ہے۔ جدو خاوند نو دسیندی ہے، خاوند نو اتنا غصہ آندا ہے، سوٹا چاہ کے بیوی نو کٹن کھلو ویندا ہے۔ او بیوی آکھدی میرا قصور کہ ہے پیا، میں روٹی ساڑی تو مینوں معاف کر چھوڑیا، میں سالاں دے اندر لون پایا تو معاف کر چھوڑیا، میں تیری کمیز نو ساڑے تے تو معاف چا کیتا ہی، میں اے غلطی کیتی ہے تے تو مینوں سوٹے نال مارن لگی ہے۔ کیونکہ وہ بندہ آدھا ہے کہ تو میری محبت دے اندر جڑی شراکت داری کیتی ہے، میں اللہ دی ذات دی قسم ہے پسند نہیں ہے۔ تے ہن نقطہ کیا ہے کہ اساں اپنی معمولی جی محبت، اپنی بیوی نال محبت دے اندر کسے دی شراکت داری برداشت نہیں کریں دے۔ کوئی ساڑی بیوی کسے ہور نال، اساں اپنی بیوی واسطے ہر کھوج کرینے ہیں، خرچہ کرینے ہیں، تے او کسے ہور نال رنگ رلیا کرے، سانو برداشت نہیں ہوندا۔ ساڑی محبت دے اندر ساڑی بیوی کسے ہور نو شریک کرے، ساڑی محبت دے اندر سانو برداشت نہیں ہوندا۔ اور سنو لوگو، اللہ رب العزت اپنے بندے دے نال 70 ماواں تو زیادہ محبت کریندا ہے، جیڑا اس رب دی محبت دے اندر کسے ہور نو شریک چا بناوے، اللہ کیویں برداشت کرے سی؟ ساڑی معمولی یہ محبت ہے، ساڑی محبت دے اندر کوئی اور چے شریک آونجے سانو برداشت نہیں ہوندا۔ اور رب اپنے بندے دے نال 70 ماواں تو زیادہ ود کے محبت کریندا ہے۔ جدو بندہ اپنے رب دے نال کسے اور چا شریک چا ٹھہراوے، میرا رب کیویں برداشت کرے سی؟ تاں تے اللہ فرماندا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ او لوگا، او بندے دنیا دا ہر گناہ تو میرے کو لے کے آون، اللہ دی ذات دی قسم ہے تیرے رجسٹر زمین تو لے کے آسمان تک ہون، لیکن انہاں گناہاں دے وچ میرے نال شرک نہ کرے، میں تیری ساری زندگی دے گناہاں نوں معاف چکرے سا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جدو بندہ او دے ترازو دے اندر 99 رجسٹر رکھے گئے، بڑے گناہ ہیں پہ، چور بھی ہے بندہ، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، ڈاکے بھی کرندہ ہوئے، بڑے بڑے گناہ ہیں پہ، 99 رجسٹر رکھے گئے۔ اللہ رب العزت فرمائی سی کہ او میرے فرشتیوں ذرا ویکھو نا کہ اے دن نامہ اعمال دے اندر کوئی نکی یا کوئی چھوٹی موٹی نیکی تا نہیں رہ گئی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے نال بڑی محبت کریندا، بے انصافی نہیں کریندا۔ آج اگر ساڑے اتے کوئی ظلم ہے، کوئی مصیبتاں ہیں، تو اس ساڑے اپنے ہتھا دا نتیجہ ہے، ساڑے رب دا کوئی قصور نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے نال بڑی محبت کریندا ہے۔ فرمایا ویکھو ایدے رجسٹر دے اندر کوئی معمولی جے نیکی نکل آوے، فرشتے کھلینے لبھینے کیا دن اللہ کوئی نیکی نہیں لبھی ہے، نکڑا یہ کارڈ لبھے جے دیتے لکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے خالص دل دے نال اخلاص دے نال کلمہ پڑھا ہے، تیرا موحد بندہ ہے۔ اللہ فرمائی سی زیادتی نہیں کرنی، اس ایک کارڈ نو چاہ کے دوے پلڑے چرک 99 رجسٹر ایک پلڑے چرک۔ اللہ فرمائی سی
لوگوں چلو اے دے 99 رجسٹراں دے گناہاں دا وزن کیتا جاوے اس ایک کارڈ دے مقابلے دے اندر۔ اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے جڑا او بندہ ہو سی جس دا او کارڈ ہو سی او باقی دل دے نال اللہ رب العزت نال توحید نو منن والا ہی موحد ہی اللہ دی ذات دی قسم ہے 99 رجسٹراں دا اتنا وزن نہیں ہونا جتنا وزن اس ایک کارڈ دا ہونا ہے۔ جدو کارڈ دا وزن ودھ جانا ہے اللہ فرماونا ہے او لوگو میرے نوری فرشتے ہو چاہو میرے اس بندے نو سارے گناہ معاف فرما کے نو جنت دا حقدار بنا چاہو۔ معاہد دا فائدہ توحید دا فائدہ۔ اگر توحید دا فائدہ سانو دنیا کائنات دے اندر نہ بھی نظر آوے نا کہ یار کیا فائدہ ہے، برادریاں نال تے لڑائیاں پئیاں کوئی سانو شادی تے نہیں چھڑیندا نہ سکیں دے موئے مکے تے وانج سکدے ہیں، اور لوگوں دل ڈھیلا نہیں کرنا۔ تواڈا مقام اللہ رب العزت نے بہت اونچا رکھیا ہے۔ آخر تے اللہ رب العزت تو میں دعا کرنا کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی تے قرآن و حدیث تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔